ذرا سوچیں، ایک نئی قوم کا بانی جس نے لاکھوں لوگوں کو آزادی کا خواب دکھایا اور اسے حقیقت بنایا، اپنی زندگی کے آخری گھنٹوں میں سڑک کنارے بے بسی کی حالت میں پڑا ہے۔ آج ہم محمد علی جناح کے آخری دن کی اس ڈرامائی اور کچھ غیر معروف کہانی پر نظر ڈالیں گے، وہ لمحات جو تاریخ میں آج تک ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو بات ہے 1947 کی، جب پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن یہ صرف ایک ملک کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور خون ریز ترین ہجرتوں میں سے ایک کا آغاز بھی تھا۔ آزادی کی خوشی تو تھی، لیکن اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے لیے بے یقینی، خوف اور اپنے پیاروں کو کھو دینے کا گہرا غم بھی تھا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ایک ایسا ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون ہو سکتا تھا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا پڑوسی افغانستان تھا۔ وجہ تھی ڈیورنڈ لائن پر سرحدی تنازعات۔ یہ واقعہ اس بات کی ایک چھوٹی سی مثال تھا کہ یہ نئی ریاست شروع دن سے ہی کتنے بین الاقوامی اور علاقائی دباؤ میں گھری ہوئی تھی۔ لیکن بیرونی دباؤ تو سمجھیں کہ بس شروعات تھی۔ ملک کے اندر جو حالات تھے وہ اس سے کہیں زیادہ سنگین تھے۔ ایسے بحران جو اس نوزائیدہ ملک کی بنیادوں کو ہلا رہے تھے۔ 15 لاکھ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 15 لاکھ کہانیاں ہیں ان خاندانوں کی جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، جن کے پاس نہ سر چھپانے کو چھت تھی نہ پیٹ بھرنے کو روٹی۔ یہ ایک اتنا بڑا انسانی بحران تھا جس کا آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور مسائل تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ملک کے پاس پیسے نہیں تھے، شدید مالی بحران تھا۔ پیدا ہوتے ہی کشمیر کی جنگ شروع ہو گئی۔ ملک کو چلانے کے لیے کوئی اپنا آئین تک نہیں تھا، اور ان سب کے اوپر وہ شخص جو اس پوری قوم کا واحد سہارا تھا، وہ خود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت تھی۔ ایک طرف ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی جدوجہد کر رہا تھا، تو دوسری طرف اس کا رہنما، اس کا بانی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تو آئیے اب ملک کے ان بڑے بڑے مسائل سے ہٹ کر محمد علی جناح کے اس آخری سفر پر توجہ دیتے ہیں، وہ سفر جو زیارت سے شروع ہوا اور کراچی میں تمام ہوا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ انہیں بہتر علاج کے لیے زیارت کی ٹھنڈی پہاڑیوں سے کراچی لے جایا جائے۔ یہ سفر ایک امید کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ان کا جہاز کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں موجود لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کے اپنے الفاظ میں وہ بہت زیادہ کمزور لگ رہے تھے۔ یہ اس بات کا صاف اشارہ تھا کہ قوم کا بانی اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ اور یہیں سے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ایمبولینس کا وہ واقعہ جس نے شاید تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ سوچئے، قوم کے بانی کو لینے کے لیے ایک پرانی ناکارہ سی ایمبولینس بھیجی گئی، اور پھر منزل سے صرف چند میل کے فاصلے پر وہ خراب ہو گئی۔ پورا ایک گھنٹہ کراچی کی شدید گرمی اور حبس میں ان کی بہن فاطمہ جناح بے بسی کے عالم میں انہیں ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دیتی رہیں، اور وہ انتظار کرتے رہے۔ آخرکار ایک دوسری ایمبولینس پہنچی۔ یہ گھنٹہ بہت بھاری ثابت ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ بالآخر گھر پہنچے تو کیا ہوا۔ یہ ان کی زندگی کے بالکل آخری لمحات تھے۔ جب وہ آخرکار اپنی رہائش گاہ پہنچے تو ان میں اتنی بھی سکت باقی نہیں تھی کہ وہ خود چل پاتے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس ایک گھنٹے کی تاخیر اور شدید گرمی نے ان کی حالت کو مزید بگاڑ دیا تھا۔ ان کے ذاتی معالج اور ان کی بہن کے مطابق ان کی آخری لمحات میں ان کی زبان پر صرف 2 ہی الفاظ تھے: خدا، پاکستان۔ اور یہ 2 الفاظ ہی ان کی پوری زندگی کی جدوجہد اور ان کی لگن کا نچوڑ تھے۔ ان کے جنازے میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ قوم ان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ لیکن ان کی موت اپنے پیچھے ایک ایسا سوال چھوڑ گئی جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس غیر حل شدہ معمے کی۔ وہ سوال کہ ایمبولینس کا خراب ہونا محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی تھی؟ دیکھیے، اس واقعے کی 2 بالکل مختلف وضاحتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سیاسی سازش تھی تاکہ ان کی موت کو یقینی بنایا جا سکے، جبکہ دوسرا نظریہ اسے ایک عالمانہ غلطی قرار دیتا ہے، جس کی وجہ کمیونیکیشن کا نہ ہونا، وزیر اعظم کا ان کی آمد سے لا علم ہونا، اور یہ عجیب بات کہ اس وقت کراچی جیسے بڑے شہر میں صرف 2 ایمبولینسیں تھیں جیسی چیزوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو آخر سچ کیا تھا؟ کیا یہ محض نااہلی اور بد انتظامی تھی، ایک نئی اور وسائل سے محروم قوم میں پیش آنے والا ایک افسوسناک حادثہ، یا
اس کے پیچھے کوئی گہری، کوئی خطرناک سازش چھپی ہوئی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں گونجتا ہے اور جس کا حتمی جواب شاید ہمیں کبھی نہ مل سکے۔